السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا شک صدر کے بارے میں کہ شک صدر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے حرب فجار کے بارے میں ڈسکس کیا تھوڑا بہت ڈیٹیل سے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ حلف الفضول کیا ہے، اس کے لفظی مطلب ان کے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا۔ تو آج جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے تھوڑا بہت ہجرت ابشہ کے بارے میں۔ ہجرت ابشہ اولا، ہجرت ابشہ ثانی، اور یہ کیوں ہوا، وجہ ان کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو ان چیزوں کو آج جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا جو ہجرت ابشہ اولا یعنی پہلا ہجرت جو ہوا ابشہ کی طرف، وہ جو ہے کچھ تاریخوں میں دان جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ 4 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہجرت ابشہ کا واقعہ یعنی ہجرت کرنے کا وجہ کیا تھا، ابشہ کی طرف ہجرت کیوں کیا مسلمانوں نے۔ تو یوں ہوا کہ جب یہ چوتھی نبوی کا جو سال شروع ہو گیا تو قریش نے دیکھا یہ لوگ ایسے باز نہیں آئیں گے، جو کفار قریش تھا ان لوگوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا، برے برے الفاظ استعمال کرنا شروع کیا، ان کو مارنا شروع کیا، ان کے عورتوں کو تنگ کرنا شروع کیا، اچھا خاصا ان کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ جو غلام مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے جو جن کے یہ لوگ غلام تھے وہ لوگ جو ہے پھر اپنے غلاموں کو مارتے تھے کہ تم لوگ مسلمان کیوں ہو گئے، ہم لوگوں کا دین چھوڑ کے تم لوگوں نے کوئی نیا دین اپنایا۔ اس کے علاوہ باپ جو ہے اگر بیٹا مسلمان تھا تو باپ بڑا تھا، تو قبائلی رواج تھا، باپ جو ہے بیٹوں کو مارتا تھا، تو اچھا خاصا ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر شروع ہو گیا۔ تو یہ ظلم و ستم جاری تھا، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتیں بھی کر رہے تھے کہ یہ لوگ ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو ادھر جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے رب نے نازل فرمایا کہ جو ایک آیت نازل فرمایا، اس سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کا مشورہ دیا۔ وہ آیت یہ تھا کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ مَرْفَقًا۔ جبکہ تم میں سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو تب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ تو یہ جب آیت نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذہن میں آیا کہ واقعی مسلمانوں کو بھی ادھر سے یہ نکالنا چاہیے، رب ویسے بھی سہولت دے گا، مہیا کرے گا۔ ادھر یہ لوگ تنگ ہو گئے ہیں، ایمان کا خطرہ ہے، ان کے جان و مال کا خطرہ ہے، عزت و آبرو کا خطرہ ہے، ان کو ادھر سے کہیں اور ہجرت کرنے کے لیے کہا جائے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھے۔ یہ جو ہجرت ابشہ پہلا ہجرت ابشہ تھا اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھے۔ ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ لوگ جو ادھر سے ہجرت کر کے سلطنت اقزم یعنی جو ابشہ کے جو بادشاہ تھے اس وقت، وہ جو قبیلہ اقزم کے گروپ کے تھے، تو اس کو سلطنت اقزم بھی کہا جاتا تھا، یہ عیسائی تھے۔ ابشہ کو جو ایتھوپیا بھی کہتے ہیں، یہ ابشہ سے بھی مشہور ہے، ابسینیا سے بھی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو ادھر جو ہے ان کو ہجرت کرنے کا مشورہ دینے کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 مرد اور 4 عورتیں تھے، وہ لسٹ یہ تھے، بندے یہ تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جاش ابن ریاب، حضرت عبداللہ بن جاش، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، بی بی رقیہ، حضرت بی بی رقیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، وہ جو ہے اس کے گھر میں تھی، وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ تو یہ جوڑا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانوں کے بعد
یہ پہلا گھرانہ جس نے رب کی راہ میں ہجرت کی۔ پھر جو حضرت بی بی رقیہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت سہلہ بنت سہیل جو کہ حضرت ابو حذیفہ کا وائف تھا، حضرت زبیر بن ابن العوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلامہ عبداللہ ابن عبد الاسد، حضرت سلامہ جو کہ ابو سلامہ کی وائف تھی، حضرت عثمان بن مظہون، حضرت عمر بن ربیع، حضرت لیلہ بنت ابی اسما جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ یہ جو لوگ تھے جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ لوگ ادھر سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں یہ لوگ مکے سے نکلے، کیونکہ قریش کا تھریٹ تھا، قریش نقصان پہنچائے گا جو کافر تھے مکہ کے۔ تو ان لوگوں نے رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل گئے، ادھر سے جو ہے بندرگاہ جو شعیبہ تھا جو کہ بحر احمر کے اوپر تھا، ادھر پہنچ گئے۔ ادھر ان لوگوں نے کیا کیا، ایک شپ جو ہے کرائے پہ لے لیا، اور ایک بندے کے لیے ان لوگوں نے آدھا دینار جو ہے سمندر پار کرنے کے لیے کرایہ دیا۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ پہلے میں کتنے دینار دیے ایک بندے کو پار کرانے کے لیے، تو 8 دینار دیے۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کدھر سے یہ لوگ ہجرت حبشہ چلے گئے، تو بندرگاہ شعیبہ سے، ادھر سے لانچ ان لوگوں نے شپ جو ہے بک کیا تھا، یہ کدھر ہے، بحر احمر کے اوپر۔ تو یہ ادھر سے جب چلے گئے حبشہ، ادھر جو ہے نجاشی نے ان کا استقبال کیا۔ نجاشی کون تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جو کنگڈم اعظم میں سے تھا۔ نجاشی کا اصل نام تھا اسحمہ ابن ابجر۔ یہ جو اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا حبشہ کا، نجاشی جس کو عام زبان میں نجاشی یعنی عام نجاشی سے مشہور ہے، اس کا اصل نام تھا اسحمہ ابن ابجر۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا، تو اصل نام اسحمہ ابن ابجر تھا۔ اس کو نجاشی مشہور، ہمارے مسلمانوں میں نجاشی سے مشہور ہے، اور کرسچن اس کو نیگس کہتے تھے۔ نجاشی نے حبشہ پر 614 سے لے کر 631 عیسوی تک حکومت کی۔ تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ نجاشی نے کتنے سال حکومت کی، تو 614 سے لے کر 631 تک۔ نجاشی مشہور کس بات سے، نجاشی نے اپنے دور میں جو سکہ متعارف کرایا تھا حبشہ میں۔ یہ جو پکچر میں نے ڈالا ہوا ہے، یہ اس نے متعارف کرایا تھا حبشہ میں پہلی مرتبہ۔ کچھ روایت یہ ہے کہ جب نجاشی فوت ہوا، تقریباً 71 سال کی عمر میں فوت ہوا، جب وہ فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ تو ادھر سے جو ہے غائبانہ نماز جنازہ کا تصور جو ہے ادھر سے آ گیا۔ تو یہ لوگ ادھر اس کے پاس حفظ و امان میں رہے، پناہ میں رہے۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، رجب، شعبان، رمضان، 2 مہینے بعد رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے کعبۃ اللہ میں آئے، دیکھا سارے قریش مکہ کے جو قریش قبیلے کے جو کافر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بت پرست، پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے، سردار بیٹھے ہوئے ہیں، معززین بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے چھوٹے موٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، تو آپ جو کھڑے ہو کر اچانک سے سورہ نجم پڑھنا شروع کیا۔ وہ اس لیے کہ کافروں نے یہ کیا تھا کہ ٹان لی تھی کہ قرآن شریف نہیں سننا ہے، کیونکہ جو لوگ قرآن شریف سنتا تھا وہ جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ تو ان لوگوں کا آخری یہ تھا کہ قرآن شریف سننا نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے گئے اور قرآن شریف سنانا شروع کیا۔ سورہ نجم جو کہ 60 آیت پر مشتمل ہے، وہ تلاوت کرنا شروع کیا۔ تو جو جتنا بھی مجمع بیٹھا تھا، وہ سارا جو مجمع تھا وہ جو ہے سن ہو گیا، ہینگ ہو گیا، اور ایسے ہی بیٹھ کے گھوٹ کے دیکھ کے سن رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پورا صورت پڑھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی یہ جو آیت سجدہ ہے ادھر پہنچے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی سے آیت سجدہ کیا۔
تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا تھا کفار کا وہ بھی سارے سجدے میں چلے گئے، کیوں ہینگ ہو گئے تھے نا. تو وہ لوگوں نے بھی سجدہ کیا. تو یوں یہ سجدہ اس میں بادشاہ بھی تھے ان کے اور دوسرے بھی تھے، تو یہ ہنگامہ مچ گیا بھی آپ لوگ خود نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہو اور جو ہے ہم لوگوں کو مارتے رہتے ہو. تو ان لوگوں نے بولا کہ ہم نے اس کو سجدہ نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ نہیں کیا، ہم لوگوں نے اپنے بتوں کو سجدہ کیا ہے. ایسے کر کے ان لوگوں نے بات ٹال دی. تو یہ جو واقعات ہوا عرم میں، یہ بات جو ہے ادھر سے رنگ بدلتا گیا ابشا پہنچا. ادھر ابشا میں جب مسلمانوں تک پہنچا تو اس کا شکل یوں ہو گیا کہ قریش کفار مکہ نے مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں بھی جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. جو مہاجرین تھے ادھر ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش جو ہے رنگ لائی ہے. سارے کفار مکہ جو مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں. ابھی ابشا میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، ابھی جاتے ہیں اپنا آبائی گاؤں میں، آبائی علاقوں میں، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. تو یوں ان لوگوں نے ادھر سے واپسی کا ارادہ کیا اور واپس آ گئے، جو ہجرت کر کے ابشا چلے گئے تھے. ہجرت کا جو گروپ تھا یہ ان کا لیڈر تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ لوگ جب ادھر سے نکل کے آئے، نزدیک مکہ کے آئے، ابھی ایک دن کا فاصلہ تھا سفر کا، تو ادھر ان کو پتہ چل گیا یہ جو بات ہے یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے جیسے ہم لوگ سوچ رہے تھے. یہ تو ایسی اچانک سے ہو گیا تھا، ان لوگوں نے سجدہ کیا تھا، یہ ابھی تک وہی ذہن کے مالک ہیں. تو ادھر جو کچھ لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگ جو ہے ادھر سے واپس چلے گئے ابشا، آدھے جو ہے چلے گئے ابشا، آدھے جو ہے یہ 16 میں سے واپس آ گئے مکہ. وہ تھا جو ہے فرسٹ ہجرت، یعنی ہجرت ابشا اولا. ابھی ہم لوگ جو ہجرت ابشا ثانی کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. ہجرت ابشا ثانی جو ہے 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، یہ ہجرت ہوا 6 نبوی میں سوری. تو اس میں جو اس مرتبہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی، مرد جو اس میں 82 تھے اور عورتیں جو ہے 18 تھے، کل جو ہے 100 بندے تھے مرد اور عورت ملا کے. تو قریش کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، ان مسلمان مجبور ہو گئے. تو واپس ہی ظلم و ستم کی وجہ سے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہے ہجرت کر کے ابشا واپس چلے جاؤ. اور اس مرتبہ جو ہے ان کا لیڈر جو رہنما رکھا آپ نے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کا لیڈر بنایا. یہ بھی اسی رات کی تاریکی میں ایسے نکل گئے چپکے سے مکہ سے. اور جب یہ لوگ ابشا پہنچے تو ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ادھر سے بھاگ کے ابشا چلے گئے ہیں، 100 کے تعداد تھا، 100 نفر تھے. تو ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی دارالنجوہ میں اور بولا کہ ایسے نہیں چلے گا، یہ تو ایسے تو ہو گیا تو ہر کوئی مسلمان ہو کے اسلام قبول کر کے ادھر سے ہجرت کر کے ابشا چلا جائے گا. ہم لوگوں کا جو ہم لوگوں نے ادھر دھندا شروع کیا ہے، ادھر ہم لوگوں نے کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہیں، پورے دنیا کے جو یہ سینٹر ہے کعبہ، یعنی سب کے لیے ایک ہولی پلیس ہے، وہ ہم لوگوں کے قبضے میں، یہ ہم لوگوں سے نکل جائے گا. ایسے تو ہو گیا، کل کو ہم لوگ جو ہے اقلیت میں چلے جائیں گے اور ہم لوگوں کا کوئی سنے گا بھی نہیں، ہم لوگوں کا بزنس بھی خراب ہو جائے گا. ان کو واپس لانا ہے، ان کو جو ہے سزا دینا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ادھر سے ابو جہل نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ٹائم میں وہ صحابی نہیں تھے، اور عبداللہ بن ربیع، ان دونوں کو جو ہے سفیر بنا کر کے ابشا بھیجا کہ آپ لوگ جاؤ ابشا جاؤ اور نجاشی جو بادشاہ ہے اس سے آپ لوگ بات کرو اور ان کو واپس لانے کا کوئی ترتیب رکھ کے آ جاؤ. تو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع جو تھے وہ لوگوں نے کیا کیا، ادھر سے وہ لوگ جو ہے نکل گئے. ان لوگوں نے کیا کہ تحفے تحائف بھی لیے، نجاشی کے جو پیے تھے چھوٹے، اس سے نیچے کام کرنے والے تھے،
ان کے لیے جو تحفے تحائف لیے جو چمڑے سے بنے ہوئے تھے. یہ پوچھا جاتا ہے کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع جب دوسرے جو تھے حبشہ کے بعد مسلمانوں کو لانے کے لیے ادھر حبشہ چلے گئے تھے تو کون سے تحفے لے گئے تھے, کس سے بنے تھے تحفے؟ تحفے تو جو ہے وہ تحفے جو ہے چمڑے سے بنے ہوئے تھے. تو یہ لوگ ادھر سے گئے, ادھر جو ہے جو اس کا وزیر گزیر تھے نجاشی کے, ان سے ملے, ان کو تحفے تحائف دیا اور ان کو کنونس کر دیا کہ کل جو ہے ہم لوگ نجاشی کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے, آپ لوگ جو ہے ہم لوگ کو سپورٹ کرو تاکہ وہ آسانی سے مسلمانوں کو ہمارے حوالے کریں. تو اگلے دن جو ہے نجاشی نے دونوں فریقین کو بلایا اپنے دربار میں اور پوچھا کہ عمر سے ہاں خیر ہے. تو عمر نے بولا کہ یہ بھی احمق لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنا باپ داداؤں کا دین چھوڑ کے دوسرا دین ایجاد کیا ہے, نہ یہ دین تمہارے, نجاشی کو بولا, نہ تمہارے دین سے ملتا ہے نہ ہمارے دین سے ملتا ہے, اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے اور جو ہے گھروں سے ناراض ہیں, نکل کے آئے ہیں. ان کے بڑے جو ہے ابھی ان کو بلا ان کو یاد آ رہے ہیں, ان لوگوں نے مجھے بھیجا کہ ہمارے جو ہے ان کو لے کر کے آؤ, جو ادھر سے مکہ چھوڑ کے چلے گئے ان کو لے کر کے واپس آؤ, اسی لیے میں آپ سے آیا ہوں, التجا کر رہا ہوں کہ ان کو مجھے میرے حوالے کرو تاکہ میں ان کو واپس مکہ لے کر جاؤں. تو نجاشی نے بولا ایسے تو نہیں ہوگا, میں دونوں فریقین کو سنوں گا. تو نجاشی نے مسلمانوں سے کہا ہاں بھی آپ لوگ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہو گے؟ تو یوں جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور بہت وی آئی پی اسپیچ دی. آپ نے کہا کہ ہم ایک جاہل قوم تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, مردار کھانا کھاتے تھے, فحش کام کرتے تھے اور رشتوں کو کاٹا کرتے تھے, پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا اور ہم لوگ اسی طریقے سے زندگی گزار ہی رہے تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ہمارے لیے ایک رسول منتخب کیا جس کے نسب کو بھی ہم لوگ جانتے ہیں, جس کے سچائی کو بھی ہم لوگ جانتے ہیں, جس کی پاک دامنی کو بھی ہم لوگ جانتے ہیں, جس کی امانت داری کو بھی ہم لوگ جانتے ہیں. انہوں نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, ان تمام عبادتوں کو چھوڑ دو جو آپ کے باپ دادا رب کے مقابلے میں کیا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی. اس کے آگے واپس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ انہوں نے ہمیں امانت کو ادا کرنے کی تعلیم دی اور صلح رحمی کا حکم دیا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا, حرام سے بچنے کا حکم دیا, خون خرابے سے بچنے کا حکم دیا. اس نے ہمیں فحش کاموں سے روکا اور جھوٹ بات بولنے سے منع کیا, پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانے سے منع فرمایا. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ اسپیچ دینے کے بعد پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان باتوں کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لایا اور اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے. اس بات پر ہماری قوم, یہ جب ہم نے کام کیا, اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی, ہم لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے مکہ سے تنگ آ کر کے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں اور پورے دنیا کے بادشاہوں کو چھوڑ کے ہم لوگ آپ کی پناہ میں آئیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کی پناہ میں ہمارے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا. یہ جو تقریر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تو نجاشی نے سنا اور نجاشی نے کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو آپ کا نبی یا رسول کلام اللہ کی طرف سے لے کے آیا تو اس کا ہے تمہارے پاس کوئی ٹکڑا مکڑا, سناؤ ذرا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی پہلے 15 آیات جو ہے پڑھ کے اس کو سنایا. تو نجاشی نے یہ سننے کے بعد کہا کہ یہ جو آپ کا نبی لے کر آیا ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, یہ دونوں ایک ہی ہستی سے آئے ہیں, یعنی ان دونوں کا پیغام بھیجنے والا جو ہے ایک ہی ہے. تو نجاشی نے جب یہ بات کہا اور پھر عمر بن عاص کو بولا کہ آپ جو جاؤ, آپ کی میں بات نہیں مانتا, ان کو آپ کے حوالے نہیں کرتا, آپ ادھر سے چلے جاؤ. تو اس پر جو ہے
عمر بن عاص باہر نکلا حویلی سے. باہر نکلنے کے بعد اب اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا ساتھی تھا عبداللہ بن ربیع، اس کو بولا کہ کل میں ایسا پوائنٹ رکھوں گا ان کے سامنے کہ بادشاہ جو ہے مجبور ہو کے ان کو نکال دے گا ادھر سے. دوسرے دن واپس وہ پیش ہو گیا بادشاہ کے دربار میں اور اس کو بولا کہ ایک عرض ہے. بادشاہ کو بولا کہ ان مسلمانوں سے پتہ کرو کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ابھی مسلمان سارے جو ہے گھبرانے لگے کہ نجاشی اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدا مانتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ تو ایک بندہ ہے اللہ کا، ہم لوگ تو اس کو بندہ مانتے ہیں. ابھی یہ سچ بتاؤں گا تو یہ ہم لوگوں کو نکال دے گا. لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بھی ہوگا میں سچ بولوں گا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جواب میں، جب حضرت عمر بن عاص کی بات سے نجاشی نے ان سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، اس کے روح تھے، اس کا کلمہ تھے جب کنواری پاک دامن حضرت بی بی مریم کی طرف القاء کی گئی. یہ بول کر کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. تو نجاشی نے جب یہ سنا تو نجاشی نے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ یہ جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے، اس سے یہ تنکے برابر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نجاشی نے تمام جو تحفہ جو قریش کی طرف سے عمر بن عاص لے کر کے آیا تو اس کو واپس کیا اور عمر بن عاص کو بے عزت کر کے ادھر سے بولا نکل جاؤ ادھر سے. اور مسلمانوں کو بولا کہ آج کے بعد جو ہے تم لوگ ادھر آزادی سے زندگی گزارو گے، اگر تم لوگوں کو کسی نے گالی دیا تو اس کو میں سزا دوں گا، آج کے بعد تم لوگ میری پناہ میں ہو. یہ تھا جو ہے حضرت ابشاہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا ڈسکشن. یہ جو ہے ریفرنسز ہیں جدھر سے میں نے یہ ہسٹری پڑھا لیا ہے حضرت ابشاہ کے بارے میں. رحیق المختوم سے اسلامک ہسٹری جو ہے کو ماسٹر ایم اسلامک ہسٹریز کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے، ان سے یہ باقی نیٹ سے میں نے جو سپورٹ لیا. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. تھینک یو فار لسننگ. اللہ حافظ.